بیعت کے متعلق اکثر سوال ہوتا ہے کہ کیا بیعت کرنا ضروری ہے؟ یہ بات آپ نے ہمیشہ ذہن نشین کر لینی ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی خاص فیلڈ میں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے باقاعدہ طور پہ اس فیلڈ کے متعلق کوئی نہ کوئی انفارمیشن یا اس میں ٹریننگ لینا ضروری ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی انسان اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے ایک اسکول جوائن کرنا پڑے گا، میٹرک سائنس کے ساتھ کرنا پڑے گی، پھر FSC، پھر وہ کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ جوائن کرے گا، MBBS کرے گا، پھر FCPS کرے گا۔ یہ سارا جو پروسیجر ہے کوئی بھی انسان جب کسی فیلڈ میں جائے گا اس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، یعنی کہ پلے گروپ سے لے کر پھر FSC، پھر MBBS، پھر FCPS، یہ سارا ایک پروسیجر ہے۔ سیم ایز اٹ، اسی طرح جب آپ روحانی منازل طے کرنا چاہیں یا اسلوب کی منازل طے کرنا چاہیں تو اسی طرح آپ کو کسی روحانی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں پر آپ کو دنیاوی معاملات میں، فزیکلی معاملات میں کسی استاد کی، کسی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سیم ایز اٹ اسی طرح روحانی معاملات میں بھی آپ کو ایک گائیڈین، ایک راہبر، ایک رہنما، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو گائیڈین ہوتا ہے، وہ آپ کو شریعت مطہرہ کے تحت آپ کو گائیڈ کرتا ہے، بس اسے آپ اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو انسان راہ اسلوب طے کرنا چاہے، روحانیت کی منازل کو طے کرنا چاہے تو اس کے لیے شیخ کامل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن شیخ کامل کون ہو؟ جو خود قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ لیکن بدقسمتی ہماری سوسائٹی کی یہ ہے کہ اتنی برگزیدہ یہ فیلڈ تھی، اتنا یہ اچھا اور خوبصورت شعبہ تھا، یعنی کہ جو طریقت کا شعبہ تھا، بڑا خوبصورت شعبہ تھا، اور اتنا یہ پاکیزہ تھا، اتنا طاہر اور تطہیر تھا، لیکن افسوس آج شیوخ بنے بیٹھے ہیں، جو نام نہاد لوگ بیٹھے ہیں، جن کا مقصد زن، زر اور زمین ہے، جن کا مقصد کوٹھی، بنگلہ، گاڑی اور کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آستانے کسی جگہ پر ہیں اور پیر صاحبان جو ہیں وہ اٹھ کے اور دوسرے شہروں میں اپنے بنگلے اور کوٹھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آستانوں کے باہر 10 گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، 20 گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ یہ اس قدر جتنا یہ روحانی اور جتنا یہ پاکیزہ ایک فیلڈ تھی، اسی قدر آج کی ہماری سوسائٹی کا یہ فقدان ہو گیا کہ یہ جو فیلڈ جسے ہم طریقت کی فیلڈ کہتے ہیں وہ ان نام نہاد لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے، ان کے بڑے بڑے جو آستانوں کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے، الا ماشاءاللہ، ہاں کچھ لوگ ہیں، اور ذہن میں رکھیں یہ جو کچھ لوگ ہیں انہی کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ ان جو الا ماشاءاللہ، ان چند ایک کے سوا باقی آپ دیکھیں گے عجیب و غریب ماحول ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے پھر دوسرے لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے راہ اسلوب طے کرنا ہے، تصوف طے کرنا ہے، قرب الہی یا رسالت معاب علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق سیکھنا ہے تو آپ کو کسی رہنما، کسی راہبر، کسی شیخ، کسی پیر، کسی رہنما کی ضرورت ہوگی۔ اب ان سب کا جو فلسفہ ہے وہ سیم ایز اٹ، جیسے آپ فزیکلی فیلڈ میں جاتے ہیں وہاں پر ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اس فیلڈ میں بھی آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک نام چینج کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ ہم استاد، ٹیچر، پرنسپل یہ کہہ کے پکارتے ہیں، یہاں پر ہم اسی شخصیت کو شیخ، مرشد، پیر یا رہبر یا رہنما کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بیعت اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے راہ اسلوب طے کرنا ہے۔ دوسری طرف مثال کے طور پہ آپ راہ تصوف، راہ طریقت اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو، اگر کوئی بندہ مرید نہیں بھی ہوتا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اب جو انسان فتویٰ لگائے تو پھر جو یورپ میں اتنے مسلمان ہیں کیا وہ سب مرید ہیں؟ اسی طرح عرب میں جو مسلمان ہیں وہ سب مرید ہیں؟ وہاں تو مریدی سسٹم نہیں ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے،
لیکن سب جو جتنے بھی، اور خصوصاً نو مسلم جب کوئی کلمہ پڑھتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ کہہ دینا کہ معاذ اللہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا شیطان پیر ہے معاذ اللہ، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو بندہ راہ اسلوب طے کرتے ہوئے کسی شیخ کامل، کسی ٹیچر کے پاس آتا ہے، کسی انسٹیٹیوٹ، کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لازم ہے، اور اس میں ایسی کوئی دوسری کوئی قباحت نہیں ہے کہ جی یہ سسٹم ہی اس طرح کا ہے، قطعاً غلط ہے۔